السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی صورت مبارکہ کا نام سورہ ممتحنہ ہے۔ یہ مدنی صورت ہے اور اس کی 13 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان والے ہو، تو گویا کہ یہاں پہ ایمان والوں سے خطاب کیا گیا ہے اور ایمان کا تعلق انسان کے اندر کی دنیا کے ساتھ ہوتا ہے۔ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، جو میرے اور تمہارے دشمن ہیں انہیں اپنا دوست مت بناؤ۔ تو یہاں سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے وہ مومن کا دشمن ہے، اور جو مومن کا دشمن ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے۔ گویا کہ ایک مومن کی اور اللہ تعالیٰ کی دشمنیاں بھی ایک جیسی ہیں اور دوستیاں بھی ایک جیسی ہیں۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے تلقون الیہم بالمودہ، تم ان کو اپنا دوست نہیں بنا سکتے اور ان کی طرف کسی قسم کا محبت کا پیغام نہیں بھیج سکتے ہو۔ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، کیونکہ جو سچا دین تمہارے پاس آ چکا ہے یہ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، لہٰذا دین آنے کے بعد ان کا اس طرح سے انکار کرنا، یخرجون الرسول وایاکم، تمہیں اور تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ شہر سے نکال دینا، یہ اس لیول کے کافر کی بات ہو رہی ہے کہ جو اس حد تک آگے بڑھ جائے اپنے کفر میں، وہ کبھی بھی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا ہے۔ انتؤمنوا باللہ ربکم، اور وہ صرف اس وجہ سے تم سے دشمنی کر رہا ہے کہ تم اپنے رب کے اوپر ایمان کیوں لے کر آگے ہو، لہٰذا ایسے کافر سے ہماری دوستی ممکن نہیں ہے۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اور یہ کہ تم نکلے ہو میرے راستے میں جہاد کے لیے۔ جہاد ہر انسان کی زندگی میں ہوتا ہے، یہ جوہد سے ہے۔ جوہد کا مطلب ہوتا ہے ہر انسان کی زندگی کا کوئی مقصد، کوئی کوشش، کوئی ایفرٹ ہوتی ہے، اور جو قتال ہوتا ہے وہ میدان جنگ میں لڑنے کو کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہاں پہ جہاد کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی جہاد ضرور ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اسٹرگل، کوئی نہ کوئی کوشش ان کی زندگی میں ضرور ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا سبیلی، وہ راستے جو میری طرف آتے ہیں ان کی ایفرٹ، ان کی کوشش، ورنہ تو آج ہر انسان جو ہے وہ کسی نہ کسی ایفرٹ میں لگا ہوا ہے، لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کیا وہ سبیلی میں لگا ہوا ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ کے راستے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اور پھر اس سے آگے مزید وابتغاء مرضاتی، اور وہ انتہا کی حد تک جو ہے اس بات کا شوق رکھتا ہے کہ اسے میری رضا مل جائے۔ ابتغاء کا لفظ باب افتعال سے آتا ہے، کسی چیز کے لیے بہت زیادہ کوشش کرنا، چاہنا، شدت سے چاہنا۔ اور پھر بغا کا لفظ آیا ہے، اور بغا جیسے اردو زبان میں باغی بولا جاتا ہے، تو گویا کہ حد سے بڑھ کر ان کو اس بات کی تمنا ہے، کس بات کی، مرضاتی، کہ انہیں میری رضا مل جائے۔ تو گویا کہ مومن جو ہوتا ہے وہ حد سے بڑھ کر، حد سے گزر کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو تلاش کرتا ہے۔ اس کی ایفرٹ، اس کی کوشش جو ہوتی ہیں وہ عام سطح کی نہیں ہوتی ہیں، معمولی سطح کی نہیں ہوتی ہیں۔ اس کو زندگی میں بہت کچھ سہنا پڑتا ہے، بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن چونکہ اس کو میری خوشی کی تمنا اتنی ہوتی ہے وہ یہ سب کچھ کر گزرتا ہے۔ تسرون الیہم بالمودہ، تو کیا تم چھپ چھپ کر ان کو محبت کے پیغام بھیجو گے؟ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، جبکہ میں بہت بہتر جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اس آیت مبارکہ کے پس منظر میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک کافرہ طوائفہ آتی ہے، کافرہ بھی ہے، طوائفہ بھی ہے، اور آ کے نبی علیہ السلام سے مدد مانگ رہی ہے۔ یہیں پہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ایک کافر عورت کو بھی اور طوائفہ عورت کو بھی نبی علیہ السلام سے امید ہے کہ نبی علیہ السلام ان کی مدد کریں گے۔ نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ وہ مکہ کے سردار کہاں گئے جو تم پہ پیسہ لٹایا کرتے تھے؟ تو کہا کچھ تو مارے گئے ہیں اور باقی جو رہ گئے ہیں اب وہ مجھے نہیں بلاتے ہیں، لہٰذا میری بہت بری حالت ہو گئی ہے، میں آپ سے مدد مانگنے کے لیے آئی ہوں۔ اب چونکہ یہ ایک عورت ایسی ہے جو کہ کافرہ بھی ہے اور طوائفہ بھی ہے، تو نبی علیہ السلام کسی کو نہیں بلکہ اہل بیت کو کہتے ہیں کہ تم اس کی سپورٹ کرو، تاکہ کوئی دوسرا یہ نہ کہے کہ یہ دوسروں سے مال خرچ کرواتے ہیں، دوسروں کو کہتے ہیں، اور کہہ بھی کس کے بارے میں رہے ہیں؟ ایک کافرہ اور ایک طوائفہ کے بارے میں۔ دیکھیں انسان صدقہ کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اس کو پتہ ہے اس کے پیچھے عبادت ہے، اور ہم لوگ بھی اس کو ہی دینا چاہتے ہیں جہاں ہمیں بڑی امید ہوتی ہے کہ ہمیں بہت ثواب ملے گا۔ تو ایک کافرہ کو دینا اور پھر ایک طوائفہ کو دینا، تو دینے والا سوچے گا کہ میں کہاں دے رہا ہوں، کیوں دے رہا ہوں، تو یہ سارے خیالات آ سکتے تھے۔ لہٰذا نبی علیہ السلام نے جو ہے اہل بیت سے کہا کہ تمہارا یہ معیار ہے، تمہارا یہ مقام ہے کہ ایسی عورت کو تم دو۔ پھر جب آپ اس کو دے کے فارغ کرتے ہیں تو حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی ہیں جو کہ یمن سے آئے ہیں، تو ان کی ساری فیملی جو ہے وہ مکہ میں آباد ہوتی ہے، یہ خود بھی مکہ میں آباد تھے۔ یہ ہجرت کر کے جب آ جاتے ہیں تو ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو تو فتح ملے گی، کیونکہ
گے یہ تو سچے نبی ہیں، لیکن میری فیملی کو وہاں پہ سپورٹ مل جائے گی اگر میں کوئی راز نبی علیہ السلام کا ان کو بتا دوں تو وہ بطور ہمدردی پھر میری فیملی کو کچھ نہیں کہیں گے۔ لہٰذا وہ ایک رکا لکھتے ہیں اور سارہ کو دیتے ہیں کہ جا کے وہاں پہ سرداروں کو دے دینا۔ نبی علیہ السلام کو بطور وہی یہ بات بتلا دی جاتی ہے، آپ 2 صحابہ کرام کو بھیجتے ہیں اور راستے میں اس عورت کو رکوا کے کہ وہ خط واپس لے کر آئیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نہیں چاہتے کہ وہ مکہ پہ عنقریب جو ہے وہ حملہ کرنے والے ہیں تو یہ خبر کسی اور کو پہنچے۔ لہٰذا جو خط ہے وہ برآمد ہو جاتا ہے، اور جب وہ برآمد ہو جاتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کا جو سارا معاملہ ہے وہ کھل کے سامنے آتا ہے۔ حضرت اللہ فرماتے ہیں کہ گردن اڑا دے، وہ تو قتل کی بات کرتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ بدر کا صحابی ہے اور اس کا مقام تم نہیں جانتے کہ اللہ پاک نے بدری صحابہ کی ساری خطائیں معاف کر دی ہیں، اور یہ اندر سے سچا ہے اور یہ نیت کا خراب نہیں تھا، مگر صرف یہ کہ کمزور پڑ گیا۔ یعنی کہ اس لیول پہ یہ بہت غور طلب بات ہے کہ ایک صحابی جنہوں نے بدر لڑی ہے، بہت مشکل جنگ لڑی ہے، ہجرت بھی کی ہے، اس اعلیٰ معیار پہ ہونے کے باوجود بھی انسان کی زندگی میں بہت سارے لمحات ایسے آتے ہیں کہ انسان کمزور پڑ جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ کمزور لمحہ تھا کہ صحابی رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ یہ سارا معاملہ کر دیا، لیکن ان کے پیچھے ان کی کوئی بدنیتی نہیں تھی۔ لہٰذا بعض اوقات انسان کا عمل ٹھیک نہیں ہوتا مگر اس کی نیت ٹھیک ہوتی ہے، نبی علیہ السلام نے ان کو معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا یہ دستور ہماری زندگی میں بھی ہونا چاہیے کہ اگر نیت ٹھیک ہے تو عمل میں کمی ہو سکتی ہے، اس کو درگزر کر دینا چاہیے۔ وَمَن يَفْعَلْ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جو کہ تم میں سے ایسا کرے گا کہ یعنی کہ چورے چھپے اللہ کے دشمنوں سے دوستی کرے گا تو ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ یہ جو ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ہے ایکچولی یہ ایک امیجینیشن ہے، ایک تصور ہے جو دیا جاتا ہے کہ ضل کا مطلب ہوتا ہے کہ گم ہو جانا۔ سوا سبیل کا مطلب ہے کہ ایک بندہ صحرا میں ہے، اس کے پاس تھوڑا سا توشہ ہوتا ہے، تھوڑا سا پانی ہوتا ہے۔ صحرا میں سفر کرنے والے کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہوتی ہے؟ صحیح ڈائریکشن کا پتہ ہونا۔ اگر وہ ذرا سا بھی آگے پیچھے ہو جائے تو پھر سوائے موت کے اور کچھ بھی نہیں رہتا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان والے ہیں اگر وہ غلط ڈائریکشن پہ چل کے غلط دوستیاں ان لوگوں نے بنا لی تو وہ ایک ایسے صحرا میں گم ہو جائیں گے کہ جس کا انجام سوائے موت کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور سوا سبیل سے جو کنسیپٹ دیا جاتا ہے، اگر ایک انسان بالکل صحیح راستے پہ جا رہا ہے تو وہ بہت جلدی اپنی منزل پہ پہنچ جائے گا۔ اگر ہم راستہ بھول جاتے ہیں، ایون 1-2 گلیاں بھی ہم آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو بعض اوقات اپنی منزل کے پاس سے گزر جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ جو 5 منٹ کا راستہ ہے وہ گھنٹے 2 گھنٹوں میں بھی طے نہیں ہو پاتا۔ تو گویا کہ یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم کبھی جب ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں تو اگر ہمیں صحیح راستہ نہ سمجھ آئے تو ہم بہت دور بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ یہ بڑا خوبصورت تصور ہے جو آیت مبارکہ میں دیا گیا ہے کہ بعض اوقات منزل بہت قریب ہوتی ہے مگر اگر انسان بہک جائے تو منزل چھوڑ کے وہ آگے کہیں بہت دور نکل جاتا ہے، اور اتنا دور نکل جاتا ہے کہ پھر اس کے بعد واپسی کا راستہ ناممکن ہوتا ہے۔ پیچھے آیت مبارکہ کیا بیان ہو رہی ہے کہ ایسی دوستیاں، ایسی محبتیں، ایسے ساتھ اور ایسی کمزوریاں جو ہوتی ہیں وہ بعض اوقات انسان کو بہت دور لے جاتی ہیں، یہاں کہ انسان اپنی منزل سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ پھر آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء۔ یہاں پہ یثقفوکم کا لفظ جو ہے وہ ثقیفہ سے ہے، اور ثقیف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو مہارت اور بڑی سمجھداری کے ساتھ اپنے کنٹرول میں لے لینا۔ لہٰذا اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ اگر انہوں نے تمہیں اپنے کنٹرول میں لے لیا تو یہ تمہارے ایسے دشمن ہیں کہ یہ اپنی زبانیں اور اپنے ہاتھ تم پر بڑی برائی کے ساتھ چلائیں گے، اور ان کی شدید تمنا یہ ہے کہ تم کافر ہو جاؤ۔ یہ آیت مبارکہ اسی واقعے کے پس منظر میں ہے کہ تم یہ سوچتے ہو کہ اگر تم ان کو یہ فیور دو گے تو وہ تم سے دشمنی نہیں کریں گے، تمہیں معاف کر دیں گے، نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ نہیں، جب بھی ان کو تم پہ کنٹرول حاصل ہوگا یہ تمہیں اپنے ہاتھ اور اپنی زبانوں سے نقصان پہنچائے بغیر باز نہیں آئیں گے۔ لہٰذا ان کو کسی طور پہ بھی خوش کرنے کی کوشش نہ کرو۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، نہ تمہیں تمہارے رشتہ دار کام آئیں گے، نہ تمہاری اولادیں تمہارے کام آئیں گی۔ یوم القیامت، قیامت کے دن، یفصل بینکم، تمہارے درمیان میں فیصلے کر دیے جائیں گے۔ واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ یہاں پہ ارحام کا ذکر پہلے کیا ہے کیونکہ انسان کا جو خاندان ہوتا ہے، جو قبیلہ ہوتا ہے، یہ انسان کی بہت بڑی سپورٹ ہوتا ہے، اور دنیا میں جب کبھی ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہم جرگے بلاتے ہیں، اپنے تعلقات والوں کو بلاتے ہیں، اور ہمیں دنیا میں اس بات کے اوپر بڑا ناز ہوتا ہے کہ ہماری برادری، ہماری جان پہچان، ہمارا خاندان، تو پہلے اس کی نفی کی جا رہی ہے
اور پھر اس کے بعد انسان کو سب سے زیادہ امید جو ہوتی ہے وہ اپنی اولاد سے ہوتی ہے، اور پھر اولاد کی جو ہے وہ نفی کی جا رہی ہے۔ اور اگر آیت مبارکہ پہ غور کیا جائے تو انسان کے جو خونی رشتے ہیں وہ بھی کل قیامت میں کیا ہوں گے، ان کے آپس میں فاصلے ہو جائیں گے، اور ایمان والے رشتے جو ہوں گے وہ ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں گے۔ لہٰذا قیامت میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ میری برادری کا کون تھا، میرا خونی رشتہ دار کون تھا، بلکہ وہاں پہ یہ دیکھا جائے گا کہ میرا ایمانی تعلق کس کے ساتھ تھا۔ لہٰذا یہ آیت مبارکہ جو ہے خونی رشتوں کے اوپر ایمان کے رشتوں کو اہمیت دے رہی ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم کرتے ہو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ بصیر کا لفظ آیا ہے، کب کہاں کس وقت تم اپنی برادری کو، اپنے رشتوں کو، اپنی اولاد کو اہمیت دیتے ہو، اور کہاں اللہ کے حکم کو جو ہے وہ غیر اہم کر دیتے ہو۔ بڑی بصیرت کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے، بڑی گہرائی کے ساتھ یہ سارے معاملے دیکھے جا رہے ہیں۔